آئے ہو تو آپ نے اپنی بریفس کو یا اپنے کلائنٹس کو کیسے گائڈ کرنا ہے یہاں پر ڈسکس کروں گی. سب سے پہلے آتا ہے ینگسٹر کا مسئلہ. ٹھیک ہے, فیمیل کے لیے کسی بھی شعبے میں جانا, اس کو اڈاپٹ کرنا, اس میں ورک کرنے کے لیے بہت سے مراحل سے, بہت سے سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے. یہ کمیونیکیشن ہے بٹوین دا کلائنٹ اینڈ ٹو دا بینچ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صحافی ٹی وی اور میں آپ کی میزبان تانیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. محترمہ عائشہ محمود چودھری, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, جو کہ امیدوار برائے نائب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کا جو الیکشن ہے اس کو لڑ رہی ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ وکالت کا یہ جو سفر ہے یہ انہوں نے کس طرح سے طے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک تانیہ, آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اور میں صحافی ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جو میرا پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وکالت کا جو شعبہ ہے وہ کب شروع کیا تھا؟ تانیہ, پہلے میں آپ کے شکر گزار ہوں اور صحافی ٹی وی والوں کی کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلایا, اس کے لیے بنڈل آف تھینکس. اور مجھے اپنے موقف کو, اپنے کیریئر کو یہاں پر بیان کرنے میں آپ لوگوں نے ایک چینل کے ذریعے موقع پرووائڈ کیا تاکہ اپنی بات کو اپنے وکلا کمیونٹی تک پہنچا سکوں. سب سے پہلی بات ہے کہ میں 2008 میں لا کر کے آئی تھی. وہیں میری کالج سے میں نے گریجویشن کی ہے اور میں نے کیا ہے لاہور لا کالج سے. 2008 سے مجھے اب تک ماشاء اللہ سے میرا یہ 12واں سال ہے میرے کیریئر کا. میں اس کیریئر میں آئی تھی اور میں نے یہاں پر سٹارٹ کام کو کیا تھا. ظاہر ایک فیمیل کے لیے کسی بھی شعبے میں جانا, اس کو اڈاپٹ کرنا, اس میں ورک کرنے کے لیے بہت سے مراحل سے, بہت سے سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ بہت سے سینئرٹی نے, بہت سی میری سینئرس لیڈیز نے میرا ساتھ دیا. انہوں نے ہمیں کام سکھایا, انہوں نے ہمیں بتایا ہاؤ ٹو پروسیڈ دا کیس. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ لا یہ کہتا ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے اپنے کالجز میں پڑھا, لیکن اب وٹ اباؤٹ دا پروسیجر, اس میں ہم بلائنڈ تھے. لیکن الحمدللہ کروڑوں اربوں دفعہ اس رب کا شکر ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں بہت سے اچھے نہ صرف سینئرس ملے, رہنما ملے, جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ اگر اس فیلڈ میں آئے ہو تو آپ نے اپنی بریفس کو یا اپنے کلائنٹس کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, اس کے مسئلے کو سننا ہے, اس کے مسئلے کو سمجھنا ہے, پھر اسی بات کو لیگل ٹرمز میں ود فیکٹس آپ نے کورٹ کو بتانا ہے. اب بات آ جاتی ہے مشکلات کی. ٹھیک ہے, لیڈیز کے لیے اسپیشلی اس لائر کمیونٹی میں آنا اور یہاں پر کام کرنے میں بہت سے معاملات, بہت سی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ان کو فائنینس کا مسئلہ آتا ہے کیس کے لیے کہ ان کو کیس کیسے آئیں, ان کو بریفس کیسے ملیں, انہوں نے اپنے علاقے سے کیسے لینا ہے, انہوں نے اپنے جان پہچان کے لوگوں سے کیسے لینے ہیں کیسز. اس چیز کے لیے تھوڑی اسٹرگل ضرور کرنی پڑتی ہے, لیکن جب وہ تھوڑی سی اسٹرگل کو ہم تھوڑا سا محنت کر کے آگے آ جاتے ہیں نا تو بہت سی ایسی شخصیات آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں جو آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں, جیسے کہ سینئرٹی کی شیپ میں, ٹھیک ہو گیا, ججز کی صورت میں, اس کے علاوہ آپ کے کولیگس کی صورت میں, ایون کہ وہ اساتذہ جنہوں نے ہمیں لا پڑھایا ہوتا ہے اس کی صورت میں. یعنی کہ بہت سی ایسی سچویشنس سے ہم آہستہ آہستہ ہینڈل کرتے ہم اپنی ایک سمجھ لیں کہ ایک اپنی لیگل سسٹم کو یا اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ برائے نائب صدر جو ہیں وہ کھڑی ہیں الیکشن کے اندر, تو کس نظریے سے کھڑی ہیں؟ ہاں, میں اپنے ماشاء اللہ میرا اس وقت 12واں سال ہے. اپنے 12 سالوں میں صرف میں نے اپنے پروفیشن کو جوائن کیا اور اچھے طریقے سے کیا. اب کہتے ہیں نا بار کی خدمت کے لیے میں نے اپنے آپ کو یہاں پریزنٹیشن دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں اپنا نائب صدر کا لاہور بار ایسوسیشن کا کنٹیسٹ کر رہی ہوں الیکشن. اور اٹ از ریئلی ہارڈ ٹف جاب, فٹ ورک ہے, کام ہے, انتھک محنت ہے, لیکن مقصد ایک کہ اپنی بار کو اپنی ذات سے اپنی ذات مثلا اپنی بار کو جو ہوتا ہے نا ایک اس کی خدمت کیسے کی جائے, اس کے معاملات کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے. میں نے اس حوالے سے
صرف اپنے آپ کو بار میں پریزنٹ کیا ہے کہ جو میں نے آج تک اپنے پروفیشن میں کے ساتھ سنسیئرٹی سے ورک کیا، میں بار کی خدمت بھی اسی سنسیئرٹی کے ساتھ کروں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو وکالت کا شعبہ ہے یہ بڑا ہی کہتے ہیں صبر طلب اور محنت طلب یہ شعبہ ہے، تو آپ کو کبھی اس سے اکتاہٹ نہیں ہوئی؟ تانیہ، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ واقعی بہت محنت طلب اور بہت صبر والا ہے، اور بعض اوقات آپ کو اپنے کلائنٹس کے بریف سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو نفسیاتی طور پر بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ اس وقت پریشان ہوتا ہے، اب وہ آپ کو اپنی ہر بات ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ظاہر آپ کو اس کو سننا ہے، اس کے معاملات کو سمجھنا ہے، اور پھر اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا معاملہ کورٹ تک پہنچانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ کمیونیکیشن ہے بٹوین دا کلائنٹ اینڈ ٹو دا بینچ۔ ٹھیک ہو گیا، ہم اس کا ایک لنک کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے معاملات لیگلی ہوتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی کو لے کر ہے، چاہے وہ فیملی کو لے کر ہے، چاہے وہ کرمنل کو لے کر ہے، اس کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اور اس میں اپنے لیگل ایفرٹس کو ڈال کر ہم نے اس کو اپنے ججز کو دینا ہوتا ہے تاکہ اس بیچارے کو ریلیف ملے جس کا اس نے ہم پر اعتماد کیا۔ اس کے لیے ہمیں بہت انتھک محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو عام وکلا صاحبان ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تانیہ، ہر وکیل کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں عام اور خاص کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ جب بھی کوئی، جیسے کہ آج سے ہم 11 سال پہلے یہاں پر آئے، اوبیسلی بہت سے مسائل تھے، سٹنگ پلیس نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، کام نہیں تھا، ہم نے اس کے لیے ایفرٹس کی، لنکس کو پروموٹ کیا، اپنا چیمبر بنایا، اور الحمدللہ آج آپ بار میں دیکھیں، جب ہم آئے تھے تھوڑی لیڈیز کم تھیں، لیکن اب آپ بار میں آئیں اور دیکھیں ماشاءاللہ اتنی ہماری لیڈیز لا گریجویٹ کر کے آ رہی ہیں ہماری بہنیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ اب میرا آپ سے بہت ہی ضروری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ برائن ہیپ سے منتخب ہو جاتی ہیں تو آپ کیا کریں گی بار کے لیے؟ ہاں، یہ آپ کا سوال تانیہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ بار میں جو بھی کینڈیڈیٹس آتے ہیں، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے بار سروس کے لیے، بار کے پرابلمس کے لیے۔ میری نظر میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک میں ضرور یہاں پر ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے آتا ہے ینگسٹر کا مسئلہ، ٹھیک ہے، جو کہ جب ہم ینگسٹر تھے، ہم آئے تھے، بہت سی پرابلمس تھی، ٹھیک ہے، کام نہیں ہے، سیکھنا ہے، اس کے لیے پھر ہم سینیورٹی کے سینئرس کے دفتر میں جا کے ان سے پوچھتے تھے، ان کے پاس بریفس کے نہ کہ سر یہ کیس ہے، بتائیں ہم نے اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے نوٹس کیسے تیار کرنے ہیں، یہ ساری باتیں تھیں۔ اس کے لیے میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے کہ اس میں اگر اس میں دو باتیں ہمیں فائدہ دیں گی۔ ایک بات کہ اگر ہم کوئی جوڈیشل اکیڈمی میں ایسا پروگرام مینیج کریں جس میں ینگسٹر جو ہمارے نئے لا گریجویٹ والے جو ہمارے ینگسٹر چھوٹے بہن اور بھائی آتے ہیں، وہ وہاں پر ٹریننگ کی دی جائے فور 1 year یا فور 6 months۔ اس سے یہ ہوگا کہ سینئر اور جونیئر کے درمیان ایک اچھا کمیونیکیشن لیول بھی آ جائے گا، اور جو ینگسٹر ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے بریفس کو ججز کے ساتھ کیسے بیان کرنا ہے۔ دوسری بات جو آتی ہے تانیہ، جو میں ضروری سمجھتی ہوں، میڈیکل۔ میڈیکل مین ایشو ہے ہمارے لائرس کمیونٹی میں۔ اس کے لیے جیسے گورنمنٹ آفیسر کا کوٹا سسٹم یا ہیلتھ کارڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے ہمارے وکلا کمیونٹی کا بھی ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے، جس میں وہ جس گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی جائیں تو اس میں ان کو کم از کم 50% تک ڈسکاؤنٹ آلریڈی حاصل ہو، کیونکہ وکلا کی حد تک کوئی ایسی سہولت نہیں ہے۔ ایون کہ یہ سہولت ججز کو بھی ہے لیکن وکلا کو نہیں ہے۔ کہ تانیہ، بار اور بینچ کے درمیان جو معاملات آئے دن ڈسٹرب رہتے ہیں، جس سے سب سے اہم چیز جو آتی ہے اس لڑائی میں، عوام پستے ہیں۔ کوشش کی جائے کوئی بھی معاملات ہو بار اور بینچ کے درمیان، ان کو بڑے اچھے طریقے سے منظم رکھا جائے، اسٹرائک بند کی جائے، تاکہ جو بیچارے آؤٹ آف اسٹیشن سے نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، ریلیف کے لیے آتے ہیں، کرایہ اتنا خرچ کر کے آتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہ مایوس ہو کے واپس جائیں گیٹ سے کہ یار آج اسٹرائک تھی، ہم واپس آگے، ڈیٹ ٹل گئی۔ اس چیز کو ضرور بار اور بینچ کے درمیان کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
थर्ड पॉइंट, अब मैं अपने यंग जो मेरी बहनें हैं जो मेरे यहाँ पर आ रही हैं, लेडीज़ जो काम करती हैं, उनकी हद तक काफ़ी मेरे माइंड में प्लान है। पहली बात, उनका सबसे बेसिक इशू जो होता है वो होता है उनकी सिक्योरिटी। ठीक है, फाइनेंशियली, क्योंकि एक लेडीज़ को अपने आप को प्रमोट करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इस सारे प्रोसीजर से मैं खुद भी गुजरी, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम मामलों को समझ सकती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि इस हार्ड एंड टफ एक्सरसाइज का मकसद और मतलब है कि बार में एक रिप्रेजेंटेटिव लेडीज़ भी आ जाए, ताकि लेडीज़ के जो भी बार में मसाइल हैं, चाहे वो बेंच के साथ हैं, चाहे वो बाहर में मौजूद हैं, उनको प्रॉपर तरीके से, एहसन तरीके से हल किया जाए। और जहाँ जहाँ तक उनके मसाइल हैं उसके हल के लिए जिस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, चाहे वो हमारे अपने वकला के डिपार्टमेंट से रेलेवेंट हो, वहाँ पर उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, हर उस मसले का हल उनको दिया जाए जो इस वक्त वो इस सिचुएशन में या इस फील्ड में आकर फेस कर रही हैं, ताकि आइंदा आने वाले मामलात में उनकी आसानी हो जाए। पहली बात ये, इसके लिए मेरे ज़हन में 2 प्लान हैं। एक, अगर हम अपनी यंग बहनों को, जो हमारी सीनियरिटी भी है, उसकी हद तक अगर ये कर दिया जाए कि किसी अब डिपार्टमेंट में छोटी छोटी उनको एडवाइजरी के साथ एडजस्ट किया जाए, या उनके पैनल्स पर नाम दे दिए जाए, ताकि उनके पास अर्ली स्टेज पर ही केसेस का रेशो आ जाए, ताकि उन्हें उन ब्रीफ्स को तैयार करने के साथ साथ कोर्ट प्रोसीजर सीखने के साथ साथ फाइनेंशियली इशू भी कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि जो जितनी लीगल एडवाइजरी या पैनल्स पर वर्क होता है, वो सारे जो उसकी जो पेइंग सिस्टम है वो गवर्नमेंट सिस्टम में है। इसमें मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगी कि बल्कि वो इस इश्यूज़ के ऊपर गौर करें, इस पे अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा किया जाए, ताकि जो यंगस्टर लेडीज़ हैं जो वो इस फील्ड में आती हैं, वो इतना ज़ाहिर है पहले ही अपने कॉलेजेस में फ़ीस पे करके बहुत सी मामलात को देख कर यहाँ पर आई होती है, मज़ीद सर्वाइवल करने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। इस तरीके से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा, लॉ ऑफिसर्स के साथ उनको एडजस्ट किया जाए। जो हमारे लॉ ऑफिसर्स हैं, जो ये वहाँ पर अपने कोर्ट में अपनी ड्यूटीज़ को वहाँ पर अदा करते हैं, या वहाँ पर आके अपने जो भी मामला देखते हैं लीगली, उसके साथ भी लेडीज़ को अटैच किया जाए, ताकि वहाँ पर काम सीखने के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से साथ साथ फंडिंग की जाए। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा उनको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दी जाए। आपके इलेक्शन के लिए ढेरों दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान तानिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।